حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ قوم ایسے نہ کرو. قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمتی التی نعمت اللہ علیکم. اے قوم تم ان نعمتوں کو کیوں نہیں یاد کرتے جو اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. ان کو یہ یاد کرواتے تھے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنی نعمتیں دی ہیں. اب وہ کون سی نعمتیں تھیں؟ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تمہارے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، تمہیں بادشاہی بھی عطا کی. یعنی کہ اللہ رب العزت نے انبیاء بھی نازل فرمائے اور دنیا کی بادشاہی بھی بنی اسرائیل کو عطا کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے کہ اللہ نے جب اتنی نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری کیوں کرتے ہو. لیکن یہ قوم ایسا بدبختی کا شکار ہوئی کہ انہوں نے ان نعمتوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت کے طرف سے حکم آیا کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ شہر میں داخل ہو جائیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ یا قوم ادخلوا المقدسۃ التی ادخلوا الارض مقدسۃ التی، کہ یہ جو مقدس زمین ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. لیکن یہ قوم ایسی ڈھیٹ تھی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا. آگے سے کہنے لگے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ جو قوم پہلے سے وہاں رہ رہی ہے نا وہ خود بخود باہر نہ نکل آئے. اب اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگ شہر میں داخل ہو جاؤ. یہ آگے سے کہنے لگے ہم نے شہر میں داخل نہیں ہونا جب تک شہر والے خود باہر نہ آ جائیں. اب آپ اس بدبختی کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے کلیم، اللہ رب العزت کے نبی، وہ ان کو یہ حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ آگے سے کس طرح کے جواب دے رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی داخل ہو جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے. آگے سے کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے داخل نہیں ہونا، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں شہر کے باہر. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور اندر قتال کریں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ایک نبی سے گفتگو کا طریقہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں. چنانچہ یہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا.